مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بغیر عذر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بغیر عذر کی نمازیں جمع کرنے کے بارے میں آج کے دور میں بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بغیر عذر کی نمازیں جمع کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو جمع بھی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بھی بتلائی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنا اگرچہ فقہائے کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم حضرت امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو دیکھیں، میں نے کچھ چیزیں جمع کی اس حوالے سے کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، کچھ حدیثیں جمع کی اور بغیر عذر نمازیں جمع کرنے کے بارے میں صحیح مسلم کی 10 روایتیں، اور اس کے علاوہ 7 روایتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن سے یہ بات کلیئر کٹ طور پر واضح ہو جائے گی کہ کیا بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنا ثابت بھی ہے یا نہیں ثابت، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت جامع ترمذی کی اور صحیح مسلم کی پیش کی جاتی ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے، کیا واقعی اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نمازیں جمع کرنے کے بارے میں بتلایا ہے اور دوسرے صحابہ کرام نے اس کو کیا سمجھا ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اس سے سمجھا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے نمازیں جمع کرنے کا۔ تو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اور بھی اس طرح کے موقف ہیں یا اس طرح کی اور بھی ان کی چیزیں ہیں کہ جن کی امت نے قبول نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر اشکال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکال کیا۔ تو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پھر ان چیزوں کو بھی لینا چاہیے۔ اگر ڈائریکٹ وہ چیزیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لیتے ہیں اور دوسرے صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس سے اسی طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 187 رکھوں گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ظہر اور عصر کے درمیان میں۔ الفاظ کیا ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان جمع فرمائی ہے، وبین المغرب والعشاء بالمدینہ، اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے، یعنی ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جمع فرمایا ہے مدینہ میں، من غیر خوف ولا مطر، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی بارش کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی خوف، کیا ہوتا ہے خوف کسی دشمن کا ہو سکتا ہے، اس خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے تھے۔ خوف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک اندیشہ ہوتا ہے انسان کو کسی چیز کا، اس اندیشے کے طور پر انسان حفظ ما تقدم کے طور پر اور پری پلان فیوچر کے تحت انسان ایک کام کرتا ہے، تو اس کو خوف سے حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ ولا مطرن، اور بغیر کسی بارش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائی۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا ارادہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس وجہ سے فرمایا کہ تاکہ امت کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں، تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر بعض لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان میں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں نمازوں کو جمع کیا، اور اس وجہ سے جمع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مشکل میں نہ ڈالیں اور اسی طرح امت مشکل میں نہ پڑے۔ یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ قرآن مجید کا اصول ہے، قرآن مجید نے نمازوں کے اوقات بیان فرمائے ہیں اور اسی طرح احادیث میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری روایتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور اسی طرح وہ سارے دلائل سامنے رکھوں کہ جن میں نمازوں کے اوقات کا الگ الگ ذکر آتا ہے۔ بہرحال بہت ساری روایتیں ہیں اور امت کا اتفاق ہے اس پر تقریباً کہ نمازوں کے جو اوقات، کب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب نمازوں کا وقت ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ وقت پر فرض کیا ہے، یعنی اپنے اپنے وقت کے اندر فرض کیا ہے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ وقت پر فرض کیا ہے، نمازوں کے اوقات ہیں
اور اس طرح ہر کوئی اگر کرنا شروع کر دے کہ نمازوں کو بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی عذر کے جمع کرنا شروع کر دے تو پھر تو اس اصول کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. پھر تو جب کسی کا دل کرے نماز پڑھ لے، جب کسی کا دل کرے نماز چھوڑ دے. اور چھوڑنے کا مطلب تو اس میں نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل کیا تو اکٹھی نمازیں پڑھ لیں، اور اسی طرح ظہر اثر اکٹھی پڑھ لیں اور مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں. تو اس اصول کا کوئی مطلب نہیں رہے گا کہ نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر فرض کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں اپنا موقف کلیئر کرتا چلوں کہ بعض جو حنفی ہیں، جو بعض کٹر حنفی ہیں اور بعض جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اور اسی طرح نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سوری کی ہے. وہ کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں کی، جمع سوری. وہ اس چیز کو تعبیر کرتے ہیں کہ جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا اور عصر کی نماز کو تھوڑا سا پہلے کر دیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا. یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے. لیکن یہ بات دلائل کی روح سے کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں، بارش کی حالت میں اور اسی طرح عذر کی حالت میں نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کیا ہے. یہ بات احادیث سے ثابت ہے، اور اسی طرح فقہاء کرام کے بھی اصولوں سے ثابت ہے. اگرچہ فقہ حنفی کے اصولوں سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی فقہاء جو حنفیہ ہیں وہ اس بات قائل ہیں، لیکن جو دوسرے فقہاء ہیں جیسے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سارے نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں. اور ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں، دلائل کی روح سے اسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کہ آپ عذر کی حالت میں، سفر کی حالت میں، بارش کی حالت میں اور اسی طرح اور جتنے بھی عذر ہوتے ہیں جس میں انسان کو مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں انسان نمازیں جمع کر سکتا ہے. تو پہلا سٹانس تو میرا یہ ہے جو میں نے کلیئر کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ اس سے یہ شبہ نہ جائے کہ میں جو ہے وہ فقہ حنفی کو پروموٹ کر رہا ہوں، یا فقہ حنفی کا جو اصول ہے یا جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اس وجہ سے اس مسئلے کو چھیڑ رہا ہوں. اب نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جامع ترمذی کی ہے. اس کے بعد میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر انشاءاللہ آگے حدیثوں کو لے کر چلیں گے. دوسری روایت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 188 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نمازوں کو جمع کیا، دو نمازوں کو جمع کیا بغیر کسی عذر کے، تو وہ بڑے گناہوں کے ایک دروازے میں سے آ گیا. یعنی بڑے گناہوں کے ایک دروازے میں سے وہ داخل ہوا جس نے نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کیا. تو یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 188. یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا تو اس نے بہت کبیرہ گناہ کر لیا. لیکن یہ روایت محدثین کی نظر میں کمزور ہے. اس وجہ سے اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہتے کہ نمازوں کو جمع کرنا گناہ ہے، یا نمازوں کو جمع کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. جو انصاف کا تقاضا ہے، جسٹس کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازوں کو جمع کرنا ثابت ہے، اور بغیر عذر کے انہوں نے نمازوں کو جمع کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا، یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کمنٹس ہیں وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے جو کمنٹری ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اہل العلم، یعنی اہل علم کے ہاں اس پر عمل ہے، اس چیز پر. کس چیز پر؟ کہ وہ نمازوں کو جمع نہیں کرتے مگر سفر میں یا پھر عرفہ کے موقع پر، یعنی حج کے موقع پر. اور بعض اہل علم حضرات میں سے، تابعین میں سے، انہوں نے مریض کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسی بات کو امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں اور اسحاق بھی کہتے ہیں. اور بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ نمازوں کو بارش میں جمع کیا جائے گا. اس بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مریض کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ نمازوں کو جمع کرے. تو یہ کمنٹری ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اہل علم اور اصحاب میں سے کوئی شخص بھی اس بات قائل نہیں ہے کہ نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا جائے گا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے مقدمے میں یہ بات بیان کی ہے
کہ دو روایتیں ایسی ہیں کہ اس پر امت کا عمل نہیں رہا جو اس کتاب میں آئی ہیں جامع ترمذی میں. ان میں سے ایک روایت بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کرنے والی ہے. تو اس کو امت نے کیوں قبول نہیں کیا؟ وہ اس وجہ سے قبول نہیں کیا کیونکہ دوسری احادیث اور روایات اس قسم کی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کس صورت میں بغیر عذر کے جمع کی اور بغیر سفر کے جمع کی، وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی 10 روایتیں ہیں، اکٹھی آتی ہیں، ایک ہی باب میں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب قائم کیا ہے. اس باب میں 10 روایتیں ہیں، اور 10 روایتیں اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ کلیئر کٹ انداز میں واضح ہو جائے گا. اور باب ہے کتاب الصلاۃ المسافرین، کتاب صلاۃ المسافرین، مسافرین کی نماز کے بیان میں. اچھا، آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ چیپٹر کیا ہے؟ باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، یعنی یہ باب ہے نمازوں کو جمع کرنے کے بیان میں حضر میں، یعنی بغیر سفر کے. انسان جب سفر کی حالت میں نہ ہو تو اس صورت میں نمازیں جمع کرنے کے بیان میں. اچھا، اس میں پہلی روایت وہی لے کے آئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے. یہ وہی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 705 اور 49. دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں کنزیکٹیو، اور یہ روایتیں ہیں 10 روایتیں آپ کو مل جائیں گی صحیح مسلم کے اسی چیپٹر میں. دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا مدینے میں بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے. ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہی سوال کیا جو آپ نے سوال کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تاکہ لوگ حرج میں نہ پڑیں، تاکہ لوگ مشکل میں نہ پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اچھا، دوسری روایت یہ ہو گئی. تیسری روایت ہے، یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا سفر میں، ایک چھوٹے سے سفر میں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اور عصر کو، مغرب کو اور عشاء کو جمع کیا. تو سعید کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس وجہ سے کیا تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے. صحیح مسلم حدیث نمبر 705 بریکٹ 51 بریکٹ بند. چوتھی روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر. غزوہ تبوک جو ہے وہ سفر تھا اور سفر میں جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ فرماتے ہیں کہ فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر دونوں کو جمع کرتے تھے، والمغرب والعشاء جمیعا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے. پانچویں روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے تاکہ امت کو مشکل نہ ہو کوئی، یعنی امت مشکل میں نہ ہو، سفر کے موقع پر جمع کر لے نماز، کیونکہ غزوہ تبوک سفر کے موقع تھا اور سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. حضرت سعید بن جبیر سے چھٹی روایت ہے. حضرت سعید بن جبیر و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا مدینے میں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی بارش کے. آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک وکیع راوی ہیں ان کی حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے. اور ابو معاویہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تاکہ امت مشکل میں نہ پڑے. تو اس میں بھی وہی مضمون ہے جو مضمون دوسری روایات میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی بارش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا. اسی سے اگلی روایت ہے 7ویں روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 70555
حضرت جابر بن زید سے ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 اکٹھی اور 7 اکٹھی، یعنی 8 رکعتوں کو جمع کیا اور 7 رکعتوں کو جمع کیا۔ 8 رکعتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی 4 رکعت والی 2 نمازیں پڑھیں، ظہر اور عصر۔ 7 رکعتوں والی سے کیا مراد ہے کہ 3 رکعتیں مغرب کی اور 4 رکعتیں عشاء کی، 7 رکعتیں ہو گئی، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں، حضرت جابر بن زید کہتے ہیں کہ یا ابا شعثا، اے ابو شعثا، یہ ان کی کنیت ہے، کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو لیٹ کر دیا ہوگا اور عصر کو پہلے پڑھ لیا ہوگا، اور اسی طرح مغرب کو لیٹ کر دیا ہوگا اور عشاء کو جلدی پڑھ لیا ہوگا۔ تو آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 70555۔ اس روایت کو آپ دیکھیں کہ اس روایت میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو تاخیر سے پڑھا ہوگا اور عصر کو پہلے پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بات کر رہے ہیں جو بات حنفی کرتے ہیں، جو حنفیہ کہتے ہیں کہ نمازوں کو سفر کی حالت میں بھی جمع اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس میں نمازوں کو حقیقی طور پر جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی سوری طور پر جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے علاوہ قیام کی حالت میں۔ کس طرح جمع کیا؟ یعنی ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیا، ظہر کے آخری وقت میں پڑھ لیا، اور عصر کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا، عصر کے پہلے وقت میں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات راوی کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی تصدیق کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی۔ اور اسی طرح مغرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر دیا، مغرب کے آخری وقت میں پڑھ لیا، اور عشاء کو تھوڑا جلدی کر کے پڑھ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں راوی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا۔ صحیح مسلم 7ویں روایت اس چیپٹر کی 705۔ 8ویں روایت دیکھیے، صحیح مسلم 70556۔ حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعتیں پڑھیں اور 8 پڑھیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ اس روایت میں بھی مضمون ہے، لیکن اس میں آگے وہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور کس طریقے سے پڑھی، کس طرح پڑھی۔ 9ویں روایت دیکھیں، حضرت عبداللہ بن شفیق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عصر کے بعد خطبہ دیا۔ یہ اسی باب کی، اسی چیپٹر کی روایت ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں جو روایتیں لے کے آتے ہیں ایک چیپٹر میں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے متعلق ساری روایتیں جمع کر دی جائیں، اور جو ان کا باب ہوتا ہے اسی باب سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر کون کون سی روایتیں لے کے آئے ہیں۔ تو ہم اسی چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں جو چیپٹر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، کہ یہ چیپٹر نمازوں کو بغیر سفر کی حالت میں، یعنی قیام کی حالت میں، حضر کی حالت میں جمع کرنے کے باب میں۔ تو یہ 9ویں روایت ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا، ہمیں درس دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عصر کے بعد، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عصر کے بعد، یعنی عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد خطبہ دینا شروع کیا اور غروب ہو گیا سورج، اور ستارے ظاہر ہو گئے، یعنی نماز نہیں پڑھی ہم نے، ستارے ظاہر ہو گئے، اور لوگ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی لوگ یہ کہنے لگے کہ خطبہ بڑا طویل ہو گیا ہے، نماز کا وقت نکلا چاہتا ہے، نماز کا وقت نکلا چاہتا ہے، ستارے ظاہر ہوئے چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بنو تمیم میں سے ایک شخص آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، اور اس نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی باہر سے بھی ایک شخص آیا تو اس نے بھی یہی بات کی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم مجھے سنت سکھاؤ گے، یعنی سنت کا علم مجھے ہے، تم مجھے سنت سکھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ سکھائیں گے۔ ثم قال، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرتے ہوئے نمازوں کو، اور مغرب اور عشاء کے درمیان نمازوں کو جمع کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو عبداللہ بن شفیق جو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں یہ کھٹک پیدا ہوئی، کچھ نہ کچھ کھٹک پیدا ہوئی اس مسئلے کے بارے میں۔ تو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا
تو میں نے ان سے سوال کیا اس کے بارے میں، انہوں نے بھی تصدیق کی اس کے بارے میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح بات کر رہے ہیں، وہ غلط بات نہیں کر رہے۔ اچھا اس میں دیکھیں، اس میں نماز کی قضا ہونے کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ عصر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا، مغرب سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا بالکل آخری وقت آ گیا۔ وہ آخری وقت آیا، اس میں کیا ہوا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں، اگلی روایت میں ہمیں اس کا مضمون ملتا ہے۔ صحیح مسلم 10ویں روایت، حدیث نمبر 70558، 10ویں اور آخری روایت ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن شفیق وہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا الصلاۃ، نماز، یعنی وہی اس کا کانٹیکٹ چلا آ رہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خطبہ دے رہے تھے، تو اس شخص نے نماز کہا، نماز۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہو گئے، پھر فرمایا الصلاۃ، یعنی پھر اس نے کہا نماز، پھر خاموش ہو گئے، پھر کہا نماز، پھر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا لا ام لک اتعلمنا بالصلاۃ، کیا تم ہمیں نماز سکھاؤ گے؟ اور ہم نماز جمع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو اس روایت میں بھی دیکھیں یہ مضمون آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازیں جمع کرتے تھے، یعنی ہم سے کیا مراد ہے، صحابہ کرام جمع کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کس طریقے سے جمع کرتے تھے وہ میں آپ کو ابو داود کی آخری روایت سے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ ابو داود کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، شعیب ارناؤت بھی اسے صحیح کہتے ہیں، سنن ابی داود حدیث نمبر 1212۔ حضرت نافع سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن واقد سے روایت کرتے ہیں، حضرت نافع اور عبداللہ بن واقد یعنی ان دونوں سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مؤذن تھا اس نے کہا الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں اذان دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا چلو چلتے رہو چلتے رہو، یہاں تک کہ حتی اذا کان قبل غیوب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہونے سے تھوڑا سا پہلے، شفق جب غائب ہو جاتی ہے تو اس وقت جو عشاء کا وقت ہے شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو شفق غائب ہونے سے پہلے اترے اور انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر انتظار کیا انہوں نے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، پھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام پیش آ جاتا تو وہ اسی طرح کرتے جس طرح میں نے کیا ہے، یعنی جب کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ جاتا، کام پیش آنے سے یہ تو نہیں مراد کہ سفر پیش آتا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی کام پیش آتا، حضر کی حالت میں ہوتے، مقیم ہونے کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے کہ نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتے، یعنی مغرب کی نماز کو مغرب کا وقت ختم ہونے سے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتے، پھر انتظار کرتے، پھر عشاء کو پہلے وقت میں پڑھ لیتے جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے جس طرح میں نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا پھر وہ چلے فی ذالک الیوم، اس دن اور رات، مسیرۃ ثلاث، 3 کی مسافت پہ، اس سے مراد 3 دن ہے جو بھی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت تو سفر کے بارے میں ہے، تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی نماز جمع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر سوری نماز جمع نہیں کی، سفر کے موقع کی تو کلیئر کٹ روایات دوسری ہیں۔ تو یہ والی روایت ہے، یہ سوری نماز کے بارے میں ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور سوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری طور پر کب جمع کی ہے؟ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے اور مدینہ کے اندر مقیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جمع کیے۔ تو اب یہ جو صحیح مسلم کے 10 روایتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور اسی طرح آپ کے سامنے ابو داود کی روایت رکھی، اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت بھی آپ کے سامنے، فقہاء کرام کے اقوال بھی آپ کے سامنے، تو ان تمام کی تمام روایات سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے جمع کیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی کس طریقے سے جمع کیا کرتے تھے کہ وہ نماز کا جو وقت ہے، جس نماز کا وقت چل رہا ہے اس نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا، اور جو اگلی آنے والی نماز ہے اس کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لیا، یعنی دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا، ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا، ایک نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھ لیا۔ تو اس طریقے سے نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے اور بغیر عذر کے جمع کیا ہے، تو اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ انسان نماز کا جو صحیح وقت ہے اس کے وقت پر پڑھے جو وقت احادیث میں بتلایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتوے پر عمل کریں گے، تو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صحیح مسلم میں ایک اور فتویٰ بھی ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے پھر،
وہ فتویٰ کیا ہے؟ متع کے بارے میں ہے۔ صحیح مسلم 140731 متع کے بارے میں ہے وہ روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ وہ عورتوں سے متع کرنے کے بارے میں، اب متع کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اس ٹاپک کو کور کریں گے انشاءاللہ، جلدی اس کو کور کریں گے کہ وہ اس بارے میں نرمی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مہلاً یا ابن عباس، کہ ابن عباس رکو ذرا، صبر کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے خیبر کے دن، اور اسی طرح گدھے کے گوشتوں سے بھی منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن۔ اسی طرح صحیح مسلم 1217-145 اس میں تو کلیئر کٹ انداز میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متع کا حکم دیتے تھے۔ کان ابن عباس یأمر بالمتعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متع کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت دیا کرتے تھے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے اس روایت کو پڑھ کے کہ امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہم فتوے پر عمل کر رہے ہیں، کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کو بھی پھر لینا چاہیے اس چیز کو، حالانکہ اس کو تو نہیں لیتے، یہ تو کہتے ہیں اجماع کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح اجماع بھی اسی پر ہے کہ نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، جو صحابہ کرام کی روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس طریقے سے۔ کلیئر کٹ انداز میں تو یہ نہیں ہے کہ نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے اندر دو نمازوں کو جمع کیا، وہ تو یہ ہے کہ بین الظہر والعصر، عصر اور ظہر کے درمیان جمع کیا۔ یہ جو بین کا لفظ ہے نا، یہ خود بتلاتا ہے کہ درمیان میں جمع کیا انہیں، یہ نہیں ہے کہ انہیں اکٹھے جمع کیا، انہیں یہ درمیان میں جمع کیا۔ تو اس سے مراد وہی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ہے، ابو داود 1212 اس روایت میں آ گیا ہے۔ تو اس سے امید ہے کہ یہ ٹاپک سارا کور ہو گیا ہوگا اور یہ بات واضح انداز میں سامنے آ گئی ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا جائے گا، یا جمع کیا جائے گا تو کس صورت میں جمع کیا جائے گا، اور اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بات تو امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے، اور اس طریقے سے قرآن مجید کے اپنے اصول کے بھی خلاف ہے کہ نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔